چیزوں کا وسیلہ جائز ہے، وہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروایا ہے۔ 3 چیزوں کا وسیلہ، وہ کیا 3 چیزیں؟ نمبر 1 اللہ کے نام اور اللہ کی صفات، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تو غفور ہے، تجھے تیری غفوریت کا صدقہ، میں تو اس سے یہ چیز مانگتا ہوں۔ یہ اس طرح اللہ کے ناموں اور صفات کا صدقہ طفیل وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ قرآن میں رب نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کا صدقہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر، رب کا اللہ کو ان کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو اللہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں درجنوں دعائیں ہیں، پیارے پیغمبر نے اللہ کی صفات کا صدقہ واسطہ طفیل اور وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگا، اکثر دعائیں مانگتے تھے اللہ کے نبی ان چیزوں کا صدقہ ڈال کر۔ دوسری چیز ہے اپنا نیک عمل۔ وہ 3 بندے جو غار میں چلے گئے تھے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ نے بیان کی ہے، بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، غار بند ہو گئی، اوپر سے چٹان گری، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ نہ تو ہمیں کوئی باہر جانتا ہے کوئی اندر ہے، نہ ہم کسی کو آواز پہنچا سکتے ہیں، اب ہمیں یہاں سے بچا سکتے ہیں تو صرف اللہ بچا سکتا ہے، اور کوئی بچا۔ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنا کوئی نیک عمل ذکر کر کے اس کا صدقہ دے کر اس کے وسیلے اور طفیل سے اللہ سے مانگے۔ تو تینوں نے اپنے نیک ایک عمل کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا میرے بندے کیسے دعا مانگتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اس ایمان لانے کے صدقے، ایمان لانے کے وسیلے، ایمان لانے کے طفیل، یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ نے سکھائی ہے نا دعا کہ اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر طفیل وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، انہوں نے وسیلہ ڈال کے مانگا ہے اپنے نیک اعمال کا، اور اللہ کے نبی نے اس کو غلط قرار نہیں دیا۔ تیسری اور آخری چیز ہے جو اللہ کے دین میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جس کی دلیل موجود ہے، تیسری چیز ہے نیک زندہ شخص اس کی دعا کو وسیلہ بنائیں۔ اچھا، میں یہاں نیک عمل کے وسیلے کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایمان کا جز ہے۔ کون سی محبت؟ اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی خاندان برادری سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا۔ کس کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کا جز ہے۔ جس کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا ہے وہ مومن نہیں ہے، میں نے اس لیے قسم اٹھائی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے تیرے نبی سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے، یا اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا اللہ اس محبت کے صدقے تو میرے گناہ معاف کر دے، تو میری فلاں مشکل حل کر دے، تو مجھے اولاد دے دے، تو میری اولاد کو نیک بنا دے، تو میرے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ یہ دعا ٹھیک ہے، یہ کس کو آپ نے وسیلہ بنایا ہے؟ اپنے نیک عمل کو۔ محمد الرسول اللہ سے محبت یہ نیک عمل ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کی ذات، آپ کی عزت، آپ کی حرمت اور مقام، اس کا وسیلہ ڈال کر نہ اللہ نے مانگنے کی اجازت دی، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی اجازت دی۔ قسم ہے اللہ کی، نہ پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ کی حرمت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی ذات کا صدقہ طفیل اور وسیلہ ڈال کر نہیں مانگا کسی نے، اور نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے مانگا، اور نہ کسی نے اجازت دی ہے اس کی۔ فیصلہ آپ کر لیں۔